معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات میں سے اہم حکم ہے استقامت۔ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے اپنے احکامات پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، اسی طریقے سے اس کے احکامات پر عمل کرنا ہے، نہ کچھ کمی کرنا ہے نہ کچھ زیادتی کرنا ہے۔ جیسا آقائے دو جہاں پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے بتایا، بالکل اسی طریقے سے عمل کرنے کا نام ہی استقامت ہے۔ استقامت سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اسی طریقے سے استقامت پر قائم رہیے جس طریقے سے آپ کو استقامت پر قائم رہنے کا حکم دیا گیا۔ اس آیت نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرمائے جس وقت صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کے داڑھی مبارک کے بال بن گئے، آپ تو بوڑھا ہو گئے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا، اور سورہ ہود کی آیت وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اس آیت نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اس سے متعلق کسی قدر تفصیلی بات گزشتہ جمعہ ہوئی تھی۔ استقامت پر قائم رہنے سے کیا کیا انعامات ہیں، آج انشاءاللہ اس پر بات ہوگی۔ قرآن کریم کے جس آیت کو میں نے تلاوت کے بعد پڑھا ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ استقامت پر قائم رہنے والوں کے انعام کا تذکرہ کیا ہے۔ جو بھی استقامت پر قائم رہے گا، سنت کے مطابق زندگی گزارے گا، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس سے 7 انعام ہے۔ 7 انعامات ایسے لوگوں کے لیے ہے جو استقامت پر قائم رہے گا۔ وہ 7 انعامات کیا ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم سجدہ کے ان آیتوں میں تذکرہ کیا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب ہمارا اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان کر کے زندگی گزارا، اللہ کو رب مانا، اللہ پر ایمان لایا، پروردگار اللہ کو مانا، پالنے والا اللہ کو مانا، کھلانا جلانا پلانا سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، خوشی غمی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، رنج و غم اللہ تعالیٰ کی طرف سے، شادی بیاہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، گرمی سردی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بچپنا جوانی بڑھاپا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پروردگار مانا، جس نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقام، اللہ کو ایک مانا، اللہ کو ایک ماننے کے بعد اس پر قائم رہا، ثم استقاموا، پھر استقامت اختیار کیا، اللہ تعالیٰ کو ایک مانا، پھر اللہ کے احکامات پر عمل کیا۔
ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ پہلا وعدہ، پہلا انعام استقامت پر قائم رہنے والے بندوں اور بندیوں کے لیے پہلا انعام تتنزل علیہم الملائکہ۔ ایسے نیک لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کے رحمت کے فرشتے آتے رہتے ہیں، رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور اسے خوشخبری بشارت دیتے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکہ، دوسرا انعام، پہلا انعام فرشتوں کا، رحمت کے فرشتوں کا نزول، رحمت کے فرشتے جس سے ہاتھ ملاتے ہیں، جن کے ساتھ ہو لیتے ہیں، ان کے لیے آخرت کے راستے آسان ہوتے ہیں، جنت کا راستہ اس کے لیے آسان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا اس کے لیے ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، یہ فرشتے آتے ہیں، آنے کے بعد اسے دلاسا دیتے ہیں، پرسا دیتے ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مصیبتیں اگر آ جائے پریشان مت ہو، حالات اگر خراب ہو جائے مغموم مت ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش سمجھو۔ تو جو مصیبتیں ہمارے اوپر ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَمَا أَصَابَتْكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، جو بھی مصیبتیں تم کو آتی ہے، جو پریشانیاں تم کو آتی ہے، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہارے اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے ہوتے ہیں، تمہارے ہی کرتوت ہوتے ہیں۔ تو مصیبتیں پریشانیاں ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اگر یہ پریشانیاں یہ مصیبتیں آتی ہیں، ایسے وقت میں یہ فرشتے ہم کو دلاسا پرسا دیتے ہیں، مصیبتیں تھوڑی دیر کے لیے ہیں، پریشان مت ہو، مغموم مت ہو، گھبراؤ مت، حالات سے ڈرو مت، حالات سے بھاگو مت، یہ رحمت کے فرشتے ہم کو دلاسا اور پرسا دیتے ہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تیسرا انعام، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، تیسرا انعام تمہارے لیے جنت ہے۔ دنیا کو اگر تم نے استقامت کے ساتھ گزارا، استقامت پر قائم رہا، صراط مستقیم پر چلا، تمہارے لیے جنت ہے، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنا رکھا ہے۔ جنت ایک ایسی جگہ جو تمہارے خواب اور خیال ہوتے ہیں دنیا میں، آخرت میں وہ حقیقت ہوتے ہیں۔ یہاں پر تمہارے سارے آرزویں پوری نہیں ہو سکتی ہیں، انسان کسی بھی انسان کی ساری آرزویں دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی ہے، لیکن جنت ایک ایسا مقام ہے وہاں ہر انسان کی ہر آرزو پوری ہونے والی ہے۔ تو اس بندے کو یہ فرشتے، یہ رحمت کے فرشتے دلاسا پرسا دیتے ہیں اور کہتے ہیں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگا کرو، جنت الفردوس کی دعا کرتے رہا کرو۔ وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، جنت الفردوس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، اگر استقامت پر قائم رہو گے، جیسا اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول تم سے زندگی گزارنے چاہتے ہیں، ویسے اگر تم زندگی گزارو گے تو تمہارے لیے جنت ہے، جنت، جنت الفردوس، جنت الماوا، جنت الریان، ایسے بہت سارے درجات کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنا رکھا ہے، جنت ہے تمہارے لیے۔
وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. 3 وعدے. پہلا وعدہ کیا تھا؟ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. اللہ تعالیٰ کو رب مان کر کے زندگی گزارتا ہے، اس پر قائم رہتا ہے، فرشتوں کا آمد ہوتا ہے، رحمت کے فرشتوں کا آمد ہوتا ہے اور اسے دلاسا پرسا دیتا ہے، پھر اسے جنت کی خوشخبری دیتا ہے. چوتھا وعدہ استقامت پر قائم رہنے والوں کے لیے. چوتھا وعدہ نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا، ہم تمہارے دوست تھے دنیاوی زندگی میں، آخرت میں بھی تمہارے دوست رہیں گے. اولیاء ولی سے دوست، مقرب دوست، قریبی دوست، دلی دوست، دل سے قریب دوست، ایسے کے لیے ولی اولیاء کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ولی دوست، قریبی دوست. تو یہ فرشتے اور یہ دنیا میں اپنا دوست بناتے ہیں نیکوکار کے لیے، صراط مستقیم پر قائم رہنے والوں کے لیے، اپنی زندگی کو استقامت کے ساتھ گزارنے والوں کے لیے فرشتے دنیا میں دوست بن جاتے ہیں ان کے. کہتے ہیں کہ صرف دنیا ہی میں نہیں، فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست رہیں گے. آخرت میں بھی دوست رہیں گے، دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں، اور آنکھیں بند ہونے کے بعد بھی ہم تمہارے دوست ہی رہیں گے. جب موت ہو جاتی ہے، خبر میں رکھا جاتا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ یہ رحمت کے فرشتے بھی رہتے ہیں. یا حضرت ملک الموت جب ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سوال کرتے ہیں، سوال جب ہوتا ہے 3 سوالوں کے جواب کے وقت یہ فرشتے ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کو پریشان ہونے سے بچاتے ہیں. گھبراؤ مت، یہ سوالوں کو آسانی سے جواب دینا، دنیا صحیح سے گزارنا. تو ایسے لوگوں کے ساتھ فرشتوں کی معیت ہوتی ہے. یہ چوتھا وعدہ ہے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. کہ ہم تمہارے اس طریقے سے دنیا میں دوست تھے، آخرت میں بھی دوست رہیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. 5واں وعدہ صراط مستقیم پر چلنے والوں کے لیے 5واں وعدہ، 5واں انعام. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. جنت میں جو نعمتیں تم چاہو وہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا. وہ تمہارے ساری آرزوؤں کو پورا کرے گا. تمہارے دل میں خیالات آئیں گے، ان خیالات کو اللہ تعالیٰ حقیقی شکل دے دے گا. حدیث میں آتا ہے ایک شخص ایسے پیٹ لگا کر کے جنت میں بیٹھا ہوا ہوگا، اس کے اوپر سے پرندہ اڑتے ہوئے، بہت خوبصورت پرندہ اڑتے ہوئے جا رہا ہوگا. یہ سوچ رہا ہوگا، سوچتے یہ کہے گا کہ کاش یہ پرندے کا گوشت میں کھاتا. صرف سوچ رہا ہوگا، بولا بھی نہیں ہوگا. آنے واحد میں تھوڑی دیر میں اسی پرندہ کو بھون کر کے فرائی کر کے اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، اور جب فرائی کر کے اس کے سامنے رکھا جائے گا وہ پہچانے گا یہ وہی پرندہ ہے جو ابھی میں سوچ رہا تھا میرے اوپر سے اڑ رہا ہے. کچھ سوچ رہا، جو بھی سوچے گا اس کی سوچ کو اللہ تعالیٰ حقیقی شکل دے گا. وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ.
چھٹا وعدہ انسان سے اللہ تعالیٰ کہے کہ خواہش کرو، آرزو کرو. انسان کہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں جنت دے دی، ہم سے رضا ہو گئی، ہمارے چہروں کو نور بنا دیا، اب ہم کیا آرزو کریں اور کیا کوئی نعمت ہماری تو باقی نہیں ہے. خواہش کرو، یہ فلاں چیز لے دو، لے دو اور خواہش کرو. اور کیا چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ آپ ہم سے راضی ہو جاؤ. ارے میں راضی ہوا تب تو تمہیں جنت دیا، میں راضی ہو گیا ہوں تم سے، اس لیے تو اپنے جنت میں تم کو خاص مقام دیا، جگہ دیا. اور خواہش کرو. کچھ لوگ سمجھ میں نہیں آئے گی کیا خواہش کرو، کن چیزوں کی ابھی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کہیں گے اور مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اور کچھ چاہیے؟ ہاں یہ چیز چاہیے، وہ چیز ابھی آپ کو نہیں ملی ہے. کیا؟ اللہ تعالیٰ آپ کا دیدار، آپ کا دیدار نہیں ہے، ہم نے صرف سنا ہے. اللہ ہے، اللہ الصمد، بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، ان کے کوئی اولاد نہیں اور کسی کے اولاد نہیں. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا کوئی نہیں. هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اول وہی، آخر وہی، ظاہر وہی، باطن وہی. کون ہے وہ؟ ہم نے کبھی دیکھا نہیں، صرف اس کو مانا ہے. اللہ ربنا اللہ، ہم نے رب کو، اللہ کو اپنا رب مان لیا، رب کو اپنا اللہ مان لیا. صرف ہم نے سنا ہے مولا تیرے بارے میں، تجھے کبھی دیکھا نہیں ہے. اب ہم کو دیکھنا ہے، اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں. یہ دنیاوی زندگی میں کوئی اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتا، ان آنکھوں میں پاور نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا رب ارنی انظر الیک، اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لن ترانی، دنیا میں مجھے نہیں دیکھ سکتے، دنیا میں تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. میں دیکھوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت جلیل رسول، جلیل پیغمبر، ضدی پیغمبر. میں دیکھوں گا کہ آپ کو، آپ کیسے ہیں، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وہ پہاڑ کی طرف دیکھو، سامنے پہاڑ ہے، اس کی طرف دیکھو، اس کی طرف میری تھوڑی تجلی ہے، اس تجلی کو اگر تم نے دیکھ لیا تو سمجھو مجھے دیکھ لیا. اللہ تعالیٰ اپنی صرف تھوڑی تجلی کو طور پہ رکھا اور موسیٰ علیہ السلام کو معمولی تجلی دے کر کے بے ہوش ہوئے. تو دنیا میں ہماری جو آنکھیں ہیں، اس اللہ تعالیٰ کے جو اللہ نور کا ہے، اس نور کو دیکھنے کی پاور ہے ہی نہیں ہے ان آنکھوں میں. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کیا ہو گئے؟ بے ہوش ہو گئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو آمنے سامنے دیکھے، بالکل آمنے سامنے. اللہ اور رسول دونوں آمنے سامنے، جیسے آپ اور میں ابھی، میں بات کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، آپ بات کر رہے ہیں، میں سن رہا ہوں، بالکل اسی طریقے سے بات چیت اللہ اور رسول کے درمیان. معراج کی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو دیکھے. پھر سوال تو وہی آتا ہے، معراج جو ہوا وہ تو دنیا میں نہیں ہو، اس دنیا میں ہوا ہے. اس لیے وہاں تو اللہ کے رسول اللہ کو دیکھے، دنیا میں کسی آنکھ میں تاثر پاور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی. لیکن وہاں جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کو اتنی گہری نظر دے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی تاب لا سکے گا. مولا ہم نے آپ کو دیکھا ہے، آپ کو صرف مانا ہے، آپ کی مانا ہے، آپ کے رسول کی مانا ہے، اب ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ اپنے سامنے سے تجلی کو ہٹائے گا، جو پردہ ہوگا اس پردہ کو ہٹائے گا. اب سامنے اللہ اور بندے ہوں گے. یہ بندے اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، ایسے ٹکٹکی مار کر کے دیکھتے رہ جائیں گے. پلک جھپکتے ہیں نا، ہم آنکھوں کو بند کرتے کھولتے ہیں، پلکوں کو بھی نہیں جھپکائیں گے.
اتنا مزہ ہے اللہ تعالیٰ کے دیدار میں، ایسے ہی دیکھتے دیکھتے 500 سال 500 سال، 1-2 دن نہیں، 1-2 ہفتہ نہیں، 1-2 مہینے نہیں، 1-2 سال نہیں، 500 سال تک ایسے ہی اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہی رہ جائے گا، پلک تک نہیں لگتا ہے۔ 500 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں گے میرے بندو تمہیں معلوم ہے کتنے دنوں سے تم مجھے گھور رہے ہو، کتنے دنوں سے دیکھ رہے ہو؟ 500 سال سے دیکھ رہے ہو، اور یہ دل میں سوچے کہ ابھی تو ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا شروع کیا ہے۔ تو اب یہ کہے گا، اپنے دل میں سوچے اور کہے گا اللہ تعالیٰ نے جو جنت میں نعمت رکھا ہے، ان ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی دعا کرو جنت الفردوس کے لیے دعا کرو۔ جنت الفردوس، جنت الفردوس اور عام جنت میں فرق، عام جنت میں اور جنت الفردوس میں فرق یہ ہے کہ جنت الفردوس میں رہنے والے اور عام جنت میں رہنے والے، عام جنت میں جو رہیں گے وہ ہر جمعہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا جمعہ کے دن۔ یا حدیث میں آتا ہے کہ 2 دن جمعہ اور پیر کے دن، 2 دن اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا یا 1 دن اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ ہر جمعہ کے دن عام جنت والے اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے آہستہ۔ اور جنت فردوس یہ وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جو اللہ تبارک تعالیٰ کو ہر دن 2 مرتبہ دیدار کریں گے، صبح و شام، 7 اسٹار۔ جنت الفردوس 7 اسٹار۔ ہر جنتی جنت میں، جنت الفردوس میں رہنے والے ہر جنتی ہر دن صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرے۔ اور ساری نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار، اللہ کو دیکھنا، یہ ساری نعمتوں سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں وہاں پر حضرت انسان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ 6واں انعام صراط مستقیم پر چلنے والوں کے لیے یہ 6واں انعام ہے۔ 7واں انعام، 7واں اور آخری میزبان ذات واجب الوجود اللہ تعالیٰ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میزبان ہوگا اور ہم کیا ہوں گے؟ مہمان ہوں گے۔ بھائی ہمارے گھر ہمارے خاص اگر آئے ہم اس کے لیے کتنے سامان تیار نہیں کرتے، ان کے آرام کے لیے کتنا خیال رکھتے ہیں۔ تو وہ تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جیسے گناہگار انسانوں کے لیے جس سے راضی ہو جائے جنت میں ایسے لوگوں کے لیے کتنے انعامات رکھا ہے، آپ اور ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ دل اور مزید ورہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ ہم کو سلام کریں گے۔ دنیا میں حکم کیا دیا گیا؟ چھوٹے بڑے کو سلام کرے، بڑے چھوٹوں پر شفقت کرے، لیکن جنت میں ہر کام کا
ابتدا سلام سے ہوگا، سلام قولا من رب الرحیم۔ قرآن کہتا ہے میرے بندو تمہارے رب رحیم کی طرف سے، تمہارے پروردگار کی طرف سے سلام قبول کرو۔ سلام کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سلام کریں گے کس کو؟ ہم جیسے بندوں کو، ہم جیسے لوگوں کو، ان لوگوں کو، ہم میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے دنیا کو اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر رکھ کر کے اس طریقے سے گزارا جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارنے کا حکم دیا، گزار کر کے بتایا، زندگی گزار کر کے بتایا، اور اللہ کو ایک مانا، اللہ کو رب مانا، اس کے مطابق زندگی گزارا، استقامت پر قائم رہا، استقامت کے مطابق زندگی گزارا۔ ایسے لوگوں کے لیے 7 وعدے، یہ 7 وعدے ایسے نیک لوگوں کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ ہم جیسے انسان کو سلام کر رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ میزبان ہوگا، ہمیں مہمان بنائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا، ہم انسانوں کو صبح و شام جنت الفردوس میں رہنے والے کو دیدار کرائے گا۔ اتنے سارے وعدے اس بندہ کے لیے ہے جس بندہ نے اپنے آپ کو اللہ کو رب مان کر کے اپنے رسول کی زندگی پر ڈال دیا، اس کے لیے سارے انعامات ہیں۔ اب ہم اندازہ کیجئے، اب غور کیجئے اپنے حالت پر، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارے لیے اس امت کے لیے سب سے بڑا کام، سب سے اہم کام ہے 5 وقت نماز۔ 5 وقت نماز، یہ نماز اگر ہم پڑھتے ہیں، نماز اگر ہم پڑھتے ہیں، دیگر اعمال میں اگر تھوڑی سی کمی بھی ہو گئی چلے گا، دیگر اعمال ہم بھرپور کر رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں، نماز میں کمی ہے تو پھنسنے والے ہیں، بری طریقے سے پھنسنے والے ہیں۔ ہمارے گھروں میں برکت ہو، 1000 روپے 1500 2000 روپے دن کما رہے ہیں، برکت ہی نہیں، پیسے کی کمی نہیں ہے، ہر ایک اچھا کما رہا، سکون کیوں نہیں مل رہا؟ سکون اس لیے نہیں مل رہا ہے کہ ہم نماز کے لیے نہیں آتے، فجر میں عادی سب آج کل نہیں ہو رہے، عادی سب کی بات کر رہا ہوں، عادی سب نہیں ہو رہی ہے آج کل۔ گرمی سے پریشان ہے میرے ساتھ، نیند نہیں آ رہی، آخر وقت میں نیند آ رہی، یہاں گرمی سے پریشان ہے، وہاں جہنم کا کیا حال ہے؟ یہ گرمی کہاں سے معلوم؟ حدیث میں آتا ہے من فیء جہنم، جہنم کے سانس کی وجہ سے گرمی ہوتی ہے، حدیث میں آتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم سال میں 2 مرتبہ سانس لیتی ہے، ایک مرتبہ سانس اندر کھینچتی ہے اور ایک مرتبہ باہر پھینکتی ہے۔ سانس جب اندر کھینچتی ہے تو سردی ہوتی ہے، اور سانس جب باہر پھینکتی ہے گرمی ہوتی ہے۔ یہ گرمی کیا ہے؟ جہنم کے سانس باہر پھینکنے کی وجہ سے، اس نے صرف سانس باہر پھینکا، ٹیمپریچر کتنا ہو گیا؟ 42 43 48 50، بعض جگہ پر ہندوستان نہیں، بعض جگہ پر 51 52 تک جا پہنچا۔ صرف اس کے سانس پھینکنے سے ٹیمپریچر کتنا ہو گیا؟ 50 کے آس پاس آگے پیچھے ہو گیا۔ ذرا اس کے بارے میں تصور کرو، اس کے اندر ٹیمپریچر کتنا ہوگا؟ وہ جہنم کہاں ہے؟ ہم کو معلوم ہی نہیں کہاں ہے جہنم، جہاں ہے اتنے دور سے 7 آسمان، اس سے بھی اوپر، وہاں کہاں ہے؟ کس طرف ہے؟ کیا اس کا کدھر ہے؟ وہ اس کا لوکیشن کدھر ہے نہیں معلوم، سے سنے اپنا جہنم ہے۔ اتنی دور سے وہ جب سانس پھینکا ہے تو ٹیمپریچر 50 کے آس پاس آگے پیچھے،
اس کے اندر کیا ٹیمپریچر ہوگا آپ اس کو رہ سکتے نہیں رہ سکتے، ہم جہنم میں نہیں رہ سکتے، یہ ہمارے جسم کو برداشت نہیں کر سکتے۔ معمولی سے مچھر کاٹ لے تو اس کے مچھر کو بھگانے کے لیے ہم تو طرح طرح کی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، اس جہنم میں کس طریقے سے رہ سکتے؟ خدا کے واسطے سب سے پہلے کام نماز پڑھیں، نماز خدا کے واسطے نہ چھوڑیں۔ دیگر کام میں اگر کمی بیشی ہو گئی چلے گا، لیکن نماز اللہ کے واسطے نماز نہ چھوڑے۔ نماز ہے تو سب کچھ ہے، نماز نہیں ہے تو ہماری پہچان کچھ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، بزرگان دین کہتے ہیں، نماز نہیں ہے تو تمہارا اسلام سے کوئی حصہ نہیں۔ اگرچہ تم اپنا نام عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد الکریم جو بھی رکھنا چاہو رکھ لو، لیکن نماز نہیں ہے تو تم ظاہری طور پر تو مسلمان ہو، اندرونی طور پر کھوکھلا ہو۔ خدا کے واسطے نماز نہ چھوڑیے، نماز پڑھیے۔ اگر آپ نماز پڑھیں گے اس کے مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے، آپ کے لیے ایسے 7 انعامات اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے، وہ سارے انعامات آپ کو ملنے والے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ بندہ وقت نماز پابندی کے ساتھ جماعت سے ادا کرنے ہوتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ہر روحانی بیماری کا علاج رکھا ہے۔ جب انسان دنیاوی اعتبار سے پریشان ہو جاتا ہے، اسے آگے پیچھے کچھ دکھائی نہیں دیتا، ہر طرف سے مایوسی، ناامیدی دکھائی دیتی ہے، حالات سے مجبور ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، ہار مان لیتے ہیں۔ ایسے وقت میں جب وہ قرآن کریم کی طرف رجوع ہوتا ہے تو یہ قرآن کریم اس کی رہنمائی فرماتا ہے، ان کے سارے مسائل کا حل بتاتا ہے، اسے زندگی گزارنے کے سلیقے سکھاتا ہے، اسے پریشانیوں سے دور کرنے کے راستے بتاتا ہے۔ بس انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کریم کی طرف رجوع ہو جائے۔ قرآن کریم کیا کہتا ہے اس کو مان لے، اس پر چلنے کی کوشش کرے، عمل کرنے کی کوشش کرے، برے حالات اس کے اچھائی میں تبدیل ہو جائیں گے۔ ایک نہیں، دو نہیں، 100 نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، نہ جانے انگنت انسانوں نے جب آزمایا اس قرآن کریم کی طرف کو لوٹ کر کے آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زندگی کو بدل دیا اور ایسا اس کی زندگی کو چمکایا کہ آپ اور ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ یہ امام ابو حنیفہ، امام بخاری رحمت اللہ علیہ، امام بخاری رحمت اللہ علیہ جن کے حدیث لیتے ہیں، جن کے حدیث بیان کرنے پر فخر کرتے ہیں، وہ عبداللہ ابن مبارک ان کے حالات اگر آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ کس طریقے سے قرآن نے عبداللہ ابن مبارک کی زندگی میں تبدیلی لائی۔ ایک رئیس تھا، مالدار کا چشم و چراغ تھا، مالدار کا بیٹا تھا، ساری نعمتیں دنیا کی ساری ہستیاں، ساری چیزیں ان کے پاس موجود تھی۔
مالدار ہونے کی وجہ سے مالدار کی اولاد بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، یہ بھی بگڑے ہوئے تھے، بہت زیادہ بگڑے ہوئے تھے۔ ان کا ایک بہت بڑا کھجور کا باغ تھا اور ایک انگور کا باغ تھا۔ تو جب انگور کا سیزن آیا تو عبداللہ ابن مبارک اپنے دوستوں احباب کے ساتھ اس باغ میں ہی منتقل ہو گئے، وہیں کھانا پینا، عیش کرنا، ناچ گانا کرنا، یہی اس کی زندگی کو سمجھ لیا تھا اور اپنے زندگی کا مشغلہ بنا لیا تھا۔ تو ایک دن ایک رات کے وقت خوب کھایا پیا اور شراب پیا اور اچھا خاصا پارٹی کرنے کے بعد خود جب گانے بجانے کی بات آئی تو عبداللہ بن مبارک چونکہ یہ بہت اچھا خاصا گائیکار تھا اور ساز اچھا بجاتا تھا، تو رات کو ایسے ہی بجاتے کہ شراب کے دھت میں، نشے میں بہت زیادہ بدمست تھے اور ایک نیند کا غلبہ تھا، ایسے بجاتے ساز کو بجاتے سو گئے۔ ساز اس کے گود میں رکھا ہوا ہے، ایسے ہی سو گئے۔ تھوڑی دیر بعد آنکھ کھلی، تھوڑی دیر کے بعد جب آنکھ کھلی تو آنکھ کھلنے کے بعد عبداللہ بن مبارک پھر ساز کو بجانے لگے۔ پہلے بھی بجا رہے تھے، بجاتے سو گئے، اب نیند سے بیدار ہوئی، آنکھ کھلی تو پھر کھلتے ہی ساز کو بجانے لگے، تو ساز سے آواز نہیں آ رہی۔ تو اس نے کیا کیا اور تھوڑا ہوش میں آیا، ساز کو اچھا ریپیئر کیا، اس کے ریپیئر کرنے کے بعد پھر اس کو بجانے لگا، پھر بھی آواز نہیں آ رہی، اور پھر ایک مرتبہ ریپیئر کیا، اس کو اچھے طریقے سے ریپیئر کر کے ساز کو بجانے کی کوشش کی تو ساز کے اندر سے آواز آ رہی ہے، ساز کے اندر سے ایک آواز آ رہی ہے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، اس آیت کی آواز ساز کے اندر آئی، میں ساز بجا رہے ہیں تو ساز سے ساز کی آواز نہیں، قرآن کریم کی آیت اس کی آواز ہے۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ کیا ایمان والوں کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ ان کا دل پسیج جائے، اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے؟ ایمان والوں کے لیے ابھی بھی وقت نہیں آیا ہے۔ عبداللہ بن مبارک نے بلا یا رب قد آن، بلا یا رب قد آن، بلا یا رب قد آن، کیوں نہیں میرے پروردگار، وہ وقت اب آ گیا، وہ وقت اب آ گیا۔ تو عبداللہ ابن مبارک جو بدمست زندگی گزارتا تھا، جو شراب پیتا تھا، عورتوں کو نچواتا تھا اور فضول خرچی کرتا تھا، دوست احباب کے ساتھ گھومنا پھرنا کھانا پینا، یہی انہیں زندگی کا مشغلہ سمجھ لیا تھا، یہی سب کچھ سمجھ لیا تھا۔ اب اس عبداللہ ابن مبارک کے اندر جو تبدیلی آئی، عبداللہ ابن مبارک کہتے کیوں نہیں میرے پروردگار، وہ وقت آ چکا ہے، یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے اپنی زندگی کو توبہ کر کے، اپنے ماضی سے توبہ کر کے اب عبداللہ ابن مبارک علم حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کیا، اتنا علم حاصل کیا، اتنا علم حاصل کیا کہ یہ امام بخاری کے استادوں کے استاد ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو
کی کتاب اللہ کے بعد قرآن کے بعد جس کتاب کا درجہ ہے وہ ہے بخاری شریف۔ ان کے لکھنے والے کو امام بخاری کے محمد بن اسماعیل، ان کے استادوں کے استاد ہیں عبداللہ بن مبارک۔ اب اندازہ کیجیے کہاں سے چلے، کہاں پہنچے۔ قرآن کریم ہمارے ساری پریشانیوں کا حل، سارے مصیبتوں کا حل۔ جب ہم ہر طرف سے مایوس ہو جاتے ہیں، ایسے وقت میں قرآن کریم ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ آؤ تو سچی اللہ تعالیٰ کی طرف، قرآن کی طرف رجوع ہو جاؤ، پھر دیکھو تمہاری زندگی میں کس طریقے سے تبدیلی آتی ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی کو آپ دیکھیے، مار پیٹ، کھانا پینا، لڑائی جھگڑا، معمولی باتوں پر لڑتے رہنا، فخر یا اشعار کہنا، عورتوں کو کوئی درجہ نہ دینا، بچوں سے محبت نہیں کرنا، چوری کرنا، زنا کو برائی نہ سمجھنا، دوسروں کے حقوق کو طلب کر جانا، یتیموں کے ساتھ برا ویوہار کرنا، عورتوں کے ساتھ ناانصافی کرنا، یہ ساری برائی اور نہ جانے کتنی برائیاں ان کے اندر تھی۔ قرآن کریم نازل ہوا، قرآن کریم نے ان کی زندگی کے ان کو اس طریقے سے سنوارا۔ انہوں نے جب قرآن کو اپنا لیا، پھر ان کے اندر جو تبدیلی آئی، یہ خود بھوکے رہ کر کے دوسروں کو کھلانے میں ان کو مزہ آتا تھا، خود مصیبتوں میں رہ کر کے دوسروں کے لیے اچھا سوچنے لگے، دوسروں کے مال دولت اس کی حفاظت میں اپنے آپ کو بھی قربان کر دیتے تھے، دوسرے کی ماں بیٹی کو اپنی ماں بیٹی کو تصور کرنے لگے۔ اس طریقے سے تبدیلی آئی کہ یہودی اپنے بیٹیوں کو اپنے رشتہ داروں کے یہاں رکھنا مناسب نہیں سمجھتے تھے، ڈرتے تھے ان کے قسمت ان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں۔ وہ اپنی بیٹیوں کو مسلمانوں کے پاس رکھ کر کے سفر میں جاتے تھے، اور یہ اپنی بیٹی کی طرح یہودیوں کی بیٹیوں کی حفاظت کرتے تھے۔ تو قرآن کریم کو جب انہوں نے اپنایا، قرآن نے اس کے اندر اس طریقے سے چینجز لایا کہ ان کی ماضی کی زندگی نہایت ہی بدبودار، نہایت ہی بد کردار، نہایت ہی خراب زندگی، لیکن جب قرآن کریم کو ان حضرات نے اپنا لیا، پھر ان کے اندر جو تبدیلی آئی، یہ آج تک اس کی نظیر نہیں ملتی ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی اتنے صاف اور ستھری گزری۔ ارے صحابہ کرام کا خاص نہیں ہے، جنہوں نے بھی قرآن کریم کو اپنایا، قرآن کریم کے دامن کو تھام لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کو بدل دیا، اور اس طریقے سے بدل دیا کہ اسے دنیا میں تکلیف دی، خوشیاں محسوس ہونے لگی، پریشانیاں بھی اسے اچھا محسوس ہونے لگا، آزمائش سے وہ خوش ہونے لگا، غربت سے وہ خوش ہونے لگا۔ اور جب یہ چیزیں نہیں ہوتی، قرآن کریم ہماری زندگی میں نہ ہو، ہم اپنے آپ کو اگرچہ مسلمان کرتے، ہمارے پاس مال و دولت کی کمی نہ ہو، اسباب کی کمی نہ ہو، ساری دولتیں ہمارے پاس ہو، سارے مال ہمارے پاس، ہمارے پاس عہدہ ہو، ہمارے پاس مرتبہ ہو، ہمارے پاس محکمہ ہو، ہمارے پاس فراری ہو، ہمارے پاس فلک پوش عمارتیں ہوں، ساری سکون دینے والی چیز ہمارے پاس میسر ہو، لیکن دلی سکون اگر نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں بیکار۔ دیکھیے آپ غور کیجیے، عام طور پر ایسا ہوتا ہے، کروڑپتی انسان
करोड़पति इंसान है लेकिन अपनी मर्जी के मुताबिक खा नहीं सकता। डॉक्टर ने पाबंदी लगा रखा है, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, पाबंदी लगा रखा है। पाबंदी की लिस्ट बना करके इसको काम दिया है करोड़पति। और जब इंसान अल्लाह तबारक व तआला को सुनता है, अल्लाह के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालता है, तो फिर उसे सारी चीजें जो अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाया, जो जमीन के अंदर से पैदा फरमाया या जो आसमान जमीन के बीच में, इन सारी चीजों से इंसान को फायदा देता रहता है। उसकी उम्रें बुढ़ापे को पहुंच जाती है, वो फिर भी उन सारी नेमतों से फायदा उठाते रहता है। ऐसे बहुत तेरे वाक़यात जिंदगी को बदलने की जरूरत है। हम अगर मन चाहे जिंदगी यहाँ पर गुजारेंगे तो फिर रब चाहे जिंदगी वहां पर मिलना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ऐसा तो नहीं हो सकता है पूरी जिंदगी हम रिश्वत, झूठ, बहुतान तराशी, बदमाशी, गाली गलौज, नफरत, दुश्मनी, हसद, अदावत में गुजारे और मौत मांगे हम मदीने की, दफन हो हम जन्नतुल फिरदौस में। ऐसा तमन्ना उसी वक्त पूरा होगा ना जब हमारे हालात पुरुष हो। जिंदगी में हम कभी कभी मस्जिद की तरफ नहीं आ सके, और अल्लामा इकबाल कहते हैं कभी मस्जिद में आने की तौफीक नहीं हुई और आरज़ू है मरते ही जन्नत जाने की। ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। अगर मरते ही जन्नत जाना होता तो सबको जन्नत मिल जाती, तो फिर ये मस्जिदें क्यों होती, नमाज क्यों होती, रोजा क्यों होते? बस मर के चले जाते तो ऐसा तो नहीं है। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़ल। तो अल्लाह तबारक तआला इस दुनिया को आजमाइश के साथ रखा है। यहाँ पर आपकी जिंदगी आजमाइश के साथ गुजरेगी, यहाँ पर आपको खुशियाँ भी मिलेंगी, गमियाँ भी मिलने वाली है। कोई बंदा ऐसा नहीं है जो ये कहे मुझे सिर्फ खुशी और खुशी है, मुझे कभी गमी नहीं मिली है। कोई बंदा ऐसा नहीं है जो ये कहे मुझे सिर्फ गमी मिली है, कभी खुशी नहीं मिली है। ऐसा कोई नहीं सकता है। आगे कुछ हद तक ज्यादा हो सकता है, कुछ हद तक कम हो सकता है, लेकिन अल्लाह तबारक तआला दोनों चीजें इंसान को अता करता है। माल देता है किसी को, किसी को औलाद नहीं देता है, किसी को औलाद देता है तो माल नहीं देता है, किसी को माल औलाद दोनों देता है, घर बार नहीं देता है, किसी को घर बार देता है तो अखलाक नहीं देता है, किसी के अखलाक बहुत मुज़य्यन होते हैं लेकिन उसके पास खर्चा करने के लिए कुछ नहीं होते, किसी के रिश्ते की भरमार होती है, किसी के पास रिश्तेदार ही नहीं होती है। हर एक को अल्लाह ताला ने किसी न किसी चीज में कमी रखा है, किसी न किसी चीज में ज्यादा कर रखा है। ये अल्लाह तबारक व तआला का तक़सीम का तरीका है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो इंसान के अंदर घमंड आ जाता, तकब्बुर आ जाता और वो अपने से कम दर्जा को कीड़े मकोड़े समझता, अपने से कम दर्जा को कीड़े मकोड़े को समझता। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने क्या किया, अल्लाह तबारक व तआला ने उसके दर्जात को इस तरीके से बांटा कि वो इंसान ही बना रहे, अपने मकाम को पहचाने, अपने मर्तबा को पहचाने कि अल्लाह ताला ने उसे क्या बनाया है। जब इंसान इंसानियत से हट जाता है
تو اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا ہے. اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ تو جانور ہے بلکہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. جس شخص کے اندر تبدیلی آتی ہے، جس کے اندر تبدیلی آتی ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 7 وعدے جنہوں نے اپنی زندگی کو بدل دیا. کلمہ طیبہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور کلمہ طیبہ کا مفہوم کو سمجھا. کلمہ طیبہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے؟ کلمہ طیبہ کے تقاضا کو اس نے پورا کیا. کلمہ طیبہ کے تقاضا کو پورا کرنے پر ایسے لوگوں کے لیے 7 وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. 7 وعدے ایسے لوگوں کے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم. یہ قرآن کریم کرتا ہے جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے. ثم استقاموا، پھر استقامت پر قائم رہا. استقامت ایک بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے اور بہت مشکل چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی کے چند بال پک گئے. صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ تو بوڑھے ہو گئے، آپ کے داڑھی کے بال پک گئے، آپ تو بوڑھے ہو گئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا. کیا کیا؟ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا. سورہ ہود میں قیامت کی ہولناکی ہے، پہلے کی امتوں کی تباہی کا تذکرہ ہے، اور استقامت پر قائم رہنے کے لیے حکم ہے. ان چیزوں پر عمل کرنا اگرچہ دشوار ہے، لیکن ان چیزوں پر ہر حال میں ایک مومن کو عمل کرنا ضروری ہے. ان کی سوچ اور فکر نے مجھے بوڑھا کر دیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، یہ آیت نے مجھے بوڑھا کر دیا. ویسے ہی استقامت پر قائم رہیے جیسا آپ کو حکم ملا ہے. جیسا آپ کو حکم ملا ہے ویسے ہی استقامت پر قائم رکھیے. حضرت معروف کرفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں استقامت کے اوپر چلنا، صراط مستقیم پر چلنا، پل صراط کے پل سے زیادہ مشکل والا کام ہے. باپ پہ غور کیجیے. استقامت پر قائم رہنا پل صراط کے پل پر چلنے سے زیادہ مشکل ہے. حالانکہ پل صراط جہنم کے اوپر سے بنایا گیا برج ہے. جہنم کے اوپر سے نیچے آگ ہے. وہ برج کیسا ہے؟ ایسا ویسا نہیں ہے، وہاں لائٹ وغیرہ نہیں ہے. وہاں ایسا ہے کہ بال سے زیادہ باریک ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے. اس کے اوپر چلتے جانا ہے. کتنے سال کا فاصلہ ہے وہ؟ 500 سال کا. 500 سال لگے گا پل صراط پر ایک طرف سے دوسری طرف جانے میں.
اس پر چلیں گے تو بعض لوگ بجلی کے طریقے سے گزر جائیں گے، دیکھا ادھر سے دیکھتے ہی اس پر بعض لوگ تھوڑا سا ٹائم لگے گا، بعض لوگوں کو زیادہ ٹائم لگے گا عمل کے اعتبار سے، بعض لوگوں کو کچھ زیادہ ہی ٹائم لگیں گے، بعض لوگ گرتے پڑتے جائیں گے، بعض لوگ پاؤں سے رینگتے جائیں گے، بعض لوگ خونم خونی ہوتے ہوئے جائیں گے اور اکثر تو نیچے گر جائیں گے۔ تو پل صراط پر چلنے سے زیادہ مشقت والی زندگی ہے صراط مستقیم پر چلنا، صراط مستقیم چلنا۔ واستقم کما امرت، اے نبی استقامت پر قائم رہیے جس طریقے سے آپ کو حکم ملا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس آیت نے مجھے پورا کر دیا۔ ایک انجینئر، ایک ماہر انجینئر ایک اچھی خاصی بڑی بلڈنگ بنا سکتا ہے، ان کے زاویہ کو ہر طرف سے برابر سرابر کر سکتا ہے، کنکریٹ سے، پتھر سے، اینٹ سے اور سیمنٹ سے، اسٹیل سے ایک چیز کو بالکل برابر سرابر ٹھہرا سکتا ہے، لیکن ایک چلتا پھرتا انسان، کھاتا پیتا انسان، جن کے سوچنے سمجھنے کے طرح طرح کے خیالات دماغ میں آتے رہتے ہوں، جس کے پیچھے ہر وقت شیطان ٹن مارتے رہتا ہو، اس انسان کو یہ کہا جائے گا کہ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، یہ اس کے لیے بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہر نماز میں جو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو، اہدنا الصراط المستقیم۔ تم استقامت پر چل ہی نہیں سکتے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کرو، صراط المستقیم پر چلنے کی دعا مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستے پر چلائیے، صراط الذین انعمت علیہم، ایسے راستے پر چلنے سے ہمیں توفیق دیجیے جس راستے پر چلنے والوں پر آپ نے انعام کیا ہے۔ تو یہ دعا کرتے رہیں گے، نماز ہر وقت پڑھتے رہیں گے تو ہر وقت یہ دعا ہوتی رہے گی، تو شاید اللہ تبارک تعالیٰ رحم کرے اور استقامت پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے اور پل صراط ہمارے لیے اور آسان ہو جائے، آخرت کی زندگی ہمارے لیے واہ واہ ہو جائے۔ اگر ہم نے دنیا میں اپنی زندگی من چاہی طور پر گزارا، اللہ جو چاہتا ہے اس سے ہم کو کوئی مطلب نہیں، گرمی میں ہم سے اٹھا نہیں جاتا، رات میں ہم دیر سے سوتے مگر ہماری اٹھ جاتی ہے، سردی میں ہم سے اٹھا نہیں جاتا، پانی ٹھنڈا ہے وہ بھی ٹھنڈے میں دیکھ کر مشکل ہوتی ہے، برسات کے موسم میں بارش ہو رہی ہم نہیں آ سکتے۔ ہم نے صرف نماز کو رمضان کے لیے خاص کر دیا، رمضان میں ایک دو وقت پڑھ لیتے، رمضان میں بھی پورے نماز کوئی نہیں پڑھتا، اکثر یہ حال ہے۔ تو ہم نے عبادت کو صرف من چاہے طریقے سے ادا کیا، حالانکہ ایک نماز کی فضیلت یہ ہے کہ ایک نماز پڑھنے والا، جان بوجھ کر کے ایک نماز پڑھنے والا کافروں نے سامن کیا، کافروں والا ہو گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، ایک نماز جس نے جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا، کفر والا عمل کیا، کافر ہو گیا۔ تو اپنی زندگی کو بدلیے، خدا کے واسطے بدلیے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، آج وقت ہے آج کچھ کرنے کا، کل وقت نہیں رہے گا، کل صرف افسوس ہوگا، کل صرف افسوس ہوگا میدان محشر میں۔ اور اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے موقع دیجیے، میں دنیا میں جاتا ہوں فاصدق واکن من الصالحین، اب کی مرتبہ دنیا میں جاؤں گا، بہت زیادہ نماز پڑھوں گا، بہت زیادہ خیرات صدقات کروں گا، ایک موقع دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کلا ہرگز نہیں، دنیا میں ایک مرتبہ جانا تھا، چلے گئے، تو خدا کے واسطے اپنی زندگی کو تبدیل کیجیے۔ دیکھیے اگر آج کچھ نہیں، علماء صلحاء بزرگان دین بولتے یہ پاگل ہے،
اور ایک دن میں یاد رکھیں گے آپ، یہ پاگل لوگ آپ کو بار بار کہتے تھے، یہ دیوانے لوگ آپ کو بار بار کہتے تھے نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، لیکن ان پاگلوں کی باتوں کو آپ نے دنیا میں نہیں مانا، وہاں پر ان پاگلوں کی بات پر یقیناً آپ کو اپنے اوپر افسوس ہوگی۔ فلاں مسجد میں ایک پاگل بات کر رہا تھا، نماز پڑھنے کے لیے کہہ رہا تھا، فلانا درگاہ میں ایک پاگل نماز پڑھنے کے لیے کہہ رہا تھا، فلاں مجلس میں ایک پاگل ایک دیوانہ نماز پڑھنے کے لیے کہہ رہا تھا، ہم نے نہیں پڑھا، وہاں پر آپ کو افسوس ہوگا۔ تو ہم پاگل اگر آپ کو یہ کہتے ہیں، ہم دیوانے اگر آپ کو یہ کہتے کہ نماز پڑھو، پڑھیے پڑھیے، کل افسوس کرنے کے سوا کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ نماز ہر حال میں پڑھیے، دیگر چیزوں میں اگر کمی آئی چلے گا، نماز میں کمی آئی نہیں چلے گا۔ اول شیء یحاسب یوم القیامت الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھیے۔ اگر آپ یہ سوچ رہے کہ مجھے یہ مغفرت کرا دے گا، یہ معاف کرا دے گا، وہ کرا دے گا، غلط طریقے سے سوچ رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا۔ گزشتہ جمعہ میں وہ بھی بیان کیا تھا کہ انسان جو بھی کرتا ہے، جو بھی اعمال کرتا ہے، ایسے چار سرکاری گواہ اس کے پیچھے قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر کر دے گا، ہم اس کو جھٹلا ہی نہیں سکتے۔ انسان کے اعمال ہے، انسان کے نامہ اعمال ہے، کرامن کاتبین ہے، یہ زمین ہے اور اس کے اعضاء گواہ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارے خلاف یا ہمارے موافق گواہی دینے والے ہیں۔ خدا کے واسطے کچھ بھی ہو جائے نماز کو مت چھوڑیے، نماز کو ہر حال میں ادا کرنا ہے۔ مومن کی اور کفر کے درمیان فاصلہ کرنے والی چیز نماز کو مت چھوڑیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ بندے وقت نماز جماعت کے ساتھ پابندی سے ادا کرنے